بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بے چینی سے اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی میں کرنے جا رہی ہوں وہ سب صحیح ہے یا غلط، مگر میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ لمحہ لمحہ میرے دل کی اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس لے کر آہستہ آہستہ میرا سانس بھی تھمنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر دیوار پر لگے قدامت آئینے میں خود کے سراپے کی جانب دیکھا۔ پل بھر میں ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی چیخ چیخ کر میری بربادی کا نوحہ سنا رہی تھی۔ میں نے آئینے میں نظر آتے اپنے زخمی وجود کی جانب دیکھا جو پیلے جوڑے میں سجا ہوا تھا، مگر اس دل پر کتنے زخم تھے، کوئی معمولی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں بنی کھڑکی کی جانب دیکھا جو مشرق کی جانب کھلتی تھی۔ وہاں سے پورا چاند کروفر سے سر اٹھائے میری کھڑکی میں اتر آیا تھا۔ ایک لمحے میں ہی میرے کانوں میں اپنے محبوب کی آواز گونجی، تم اس چاند سے بھی زیادہ حسین اور دلکش ہو۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر وہ آواز اب تک میرے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تمہارے سامنے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ ایک بار پھر وہی سحر انگیز آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار میرا دل تڑپ اٹھا تھا، کیونکہ اس آواز کو مجسم دیکھنے کی چاہ میرے اندر لمحہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس آواز کی بھوک نے میرے اندر سوئے سارے جذبات کو یکدم ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جنہیں میں نے بامشکل سنایا تھا۔ کھڑکی سے آتی یخ بستہ ہوا کے جھونکے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پچھلے 3 دن سے مجھے شدید بخار تھا، جس نے مجھ میں کمزوری اور نکاہت پیدا کر دی تھی، مگر اس وقت مجھ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی بھی طرح سے میں اپنے محبوب کے پاس چلی جاؤں اور اس کے پاس جا کر اپنی جلتی ہوئی روح کو کچھ سکون بخش سکوں۔ دل کا درد لمحہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں چاند بدلیوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ کبھی وہ میرے سامنے آتا تو کبھی بادلوں میں چھپ جاتا تھا۔ پھر میں نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے وجود کو دیکھا۔ میرا وجود مجھے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں سجی مہندی اور تن پر سجا پیلا جوڑا چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں کسی اور کی امانت ہوں اور اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ مگر میرا دل سرکشی کی حدوں پر اتر آیا تھا۔ میں بس ایک بار کسی اور کی ہونے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ کی خواہش میرے اندر نہیں تھی، کیونکہ میں حقیقت بخوبی جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں، مجھے اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے شادی ہر قیمت پر کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے بیڈ پر رکھے اپنے موبائل کی جانب دیکھا جس کی اسکرین مسلسل جل بجھ رہی تھی، اور پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے فون اٹھا لیا۔ فون اٹھاتے ہی جو آواز میرے کانوں میں پڑی اس نے میری روح تک کو سرشار کر دیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہاں میرا دل اس کے اس جملے پر ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگا لی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ اپنی ساری انا کو بالائے طاق رکھ کر منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم بس ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، پھر میں زندگی میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں کیسے اسے اس طرح سے ٹوٹتے بکھرتے دیکھ سکتی تھی؟ پل بھر میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے ضرور ملوں گی، مگر کیسے ملوں گی اس بات کا مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے فون رکھ کر ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ مائیوں کے جوڑے میں ٹوٹ کر روپ آیا ہے۔ پھر میں نے اپنی مہندی کو دیکھا جس کا رنگ گہرا سرخ ہو رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے چھیڑ رہا تھا کہ تمہارا ہونے والا دولہا تو تم سے بہت پیار کرتا ہے، مگر ان لوگوں کی باتوں کا مجھ پر خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں سب کی باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر جھانکا تو پورے گھر میں سناٹے کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔
اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے میرا دل کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر کی دہلیز کی جانب دیکھا جسے میں نے پار کرنا تھا۔ اس وقت گھر کی دہلیز بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، شاید وہ بھی میرے اس اقدام سے بالکل بھی خاموش نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور دبے قدموں گھر کی دہلیز کی جانب بڑھی۔ میں نے خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا کہ آواز پیدا نہ ہو، اور میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا اور میں نے اپنا قدم گھر کی دہلیز سے باہر نکال لیا۔ ایک نظر میں نے پلٹ کر اپنے گھر کی جانب دیکھا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مائیوں بیٹھی دلہن یوں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دہلیز لانگ جائے گی۔ میں شروع سے ہی ایک زندہ دل لڑکی تھی، پل بھر میں ہی لوگوں سے گھل مل جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میری بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ بچپن سے ہی میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کے گھر میرا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ بھی بلا جھجک جب چاہتی میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی کو ہمارے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرا تعلق بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ جبھی ہماری دوستی بہت اچھی چل رہی تھی، ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ بچپن سے لے کے میٹرک تک ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جب کالج جانے کا وقت آیا تو ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ یوں ہماری دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ میں جب بھی اپنے دوست کے گھر جاتی، اس کا بھائی مجھے گہری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے اس طرح سے دیکھنے کو نظر انداز کر دیتی تھی اور کچھ دیر اپنی سہیلی سے مل کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نسوں نے میرے دل میں اپنا مقام بنانا شروع کر دیا۔ جس دن میں اپنی دوست کے گھر جاتی اور اس کا بھائی گھر پر موجود نہیں ہوتا تو میرا دل بے چین ہو جایا کرتا تھا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جایا کرتا تھا۔ اور جس دن وہ میری موجودگی میں گھر میں موجود ہوتا تھا، میرا دل کھلا کھلا سا رہتا تھا۔ میں بار بار اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی رہتی تھی، جس نے میرے دل میں ہزاروں خواہشوں اور امنگوں کو جگا دیا تھا۔ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس اس کی نظریں میرا طواف کرتی رہتی تھیں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ بن چکا تھا، جسے میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور میں پور پور اس کے عشق میں ڈوب گئی۔ جتنا میں اس سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی وہ میرے دل پر براجمان ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر تھی، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے عشق میں پاگل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی نظر میرا طواف کرتی تو اس بات کو میں اپنی خوش نصیبی تصور کرتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے کی کافی لڑکیاں سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میں شروع سے ہی یہ دیکھتی تھی کہ وہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ابھی ہمارے درمیان بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ میری اس کی بہن سے دوستی سالوں پرانی تھی، مگر آج تک ہم دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بھی دور ہی رہتا تھا، مگر اس کی نظریں خود بخود ہی سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ کافی عرصے تک ہمارے درمیان نظروں کی آنکھ مچولی چلتی رہی۔ میں بھی اس سے دل ہی دل میں بے انتہا پیار کرنے لگی، مگر اب تک ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی قسمیں اور وعدے نہیں ہوئے تھے۔ ابھی ساری بات بس نظروں کی حد تک ہی محدود تھی۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی تو میری دوست اپنی امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، مگر اس کا بھائی شہریار گھر پر تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ اکثر میں اپنی دوست کے گھر جاتی تو دروازہ اس کا بھائی ہی کھولا کرتا تھا۔ میرے دل کی مراد پر آئی تھی، کیونکہ میں سارے راستے یہی دعا کرتی آئی تھی کہ آج تو مجھے شہریار گھر پر مل جائے، کیونکہ جب میں پچھلی بار اپنی دوست کے گھر گئی تھی تو شہریار گھر پر نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، پھر ناکام ہی لوٹ آئی تھی۔ لیکن آج میں یہ دعا کر رہی تھی کہ شہریار گھر پر ہو، تاکہ کم از کم اس کا دیدار ہی ہو سکے، اور میری یہ دعا رنگ لائی تھی، کیونکہ آج نہ صرف شہریار گھر پر تھا بلکہ دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے داخل ہوئی، مگر گھر میں چھایا سناٹا اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی
تو سوالیہ نظروں سے شہریار کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا، اور وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے ہی تک رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امی اور تمہاری دوست تو بازار تک گئی ہیں، تم بیٹھو، کچھ دیر تک آ جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ اس سے پہلے آج تک میں کبھی بھی اس کے ساتھ گھر میں اکیلی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، میں گھر چلی جاتی ہوں، جب وہ آ جائیں گی تو میں آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں چائے بنا رہا تھا اپنے لیے، ابھی تک پی نہیں، میں بس لے کر آتا ہوں۔ اس نے مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور میرے لیے چائے لینے چلا گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں میں ہی وہ چائے لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے ٹرے میں سے ایک کپ اٹھا کر مجھے تھما دیا، جسے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس پر میری گھبراہٹ واضح تھی۔ میں نے گرم گرم چائے جلدی سے ختم کی، کیونکہ مجھے اس کی نسوں سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اور میں نے وہاں سے جانا چاہا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور میری طرف آیا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ 2 منٹ یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ اس نے مجھے کیوں روکا۔ جب وہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میں تمہاری برتھ ڈے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر تمہیں دینے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پورے استحقاق سے تھام لیا اور وہ خوبصورت و نازک سا بریسلیٹ میری کلائی میں پہنا دیا۔ میں چاہ کر بھی اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ میں اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہل سکی اور نہ ہی اسے منع کر سکی۔ میں بس کسی بت کی مانند ساکت کھڑی تھی، جس کا دل اس کے اپنے اختیار میں ہی نہ تھا۔ جب اس نے میری کلائی چھوڑی تو مجھے ہوش آیا۔ میں فوراً سے ہی پیچھے ہٹی اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مجھے کوئی تحفہ دیا تھا۔ اس نے زبان سے تو مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کیا تھا، مگر اس کے اس تحفے نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آئی تھی۔ گھر آ کر بھی میرے ہونٹوں سے مسکان ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ محبت کا جو بیج میرے دل میں موجود تھا، اب وہ کلی بن کر کھل گیا تھا۔ جب محبت پہلی بار دل پر دستک دیتی ہے تو انسان کو اپنا آپ بہت ہی معتبر لگنے لگتا ہے۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میں ہوتا دن اس بریسلیٹ کو اپنی کلائی میں سجا دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی بہت ہی قیمتی چیز مل گئی ہو۔ میرا دل محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ آج میں نے خود سے ہی اقرار کر لیا تھا کہ مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ بس اب اس کی جانب سے مزید پیش قدمی کا انتظار تھا۔ میں شہریار سے کتنا پیار کرتی ہوں، آج یہ مجھ پر آشکار ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرا اور شہریار کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے اگلے دن ہی پڑھنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا اور میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس کی جدائی مجھے کسی بھی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی صدمہ تھا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے، لیکن میں وہاں رکی بھی تو نہیں تھی۔ شاید اگر میں اس دن کچھ دیر اور رک جاتی تو مجھے بتا دیتا۔ میں خود کو ہی لعنت ملامت کرتی رہتی اور اسے یاد کرتی رہتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی شہریار کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کو مجھ سے محبت تھی بھی یا نہیں، یا پھر میں نے خود ہی اپنی محبت سجا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی اثنا میں میرے موبائل پر انجان نمبر سے میسج موصول ہوا۔ میں نے اس میسج کو دھیان نہیں دیا اور موبائل رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے بیزاری سے فون اٹھا کے کان سے لگایا تو دوسری جانب شہریار کی آواز سن کر میری تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ شہریار مجھے فون بھی کر سکتا ہے۔ اس نے میری خیریت دریافت کی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور دوسرے شہر پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میرا شکوہ سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اس دن بتاتا،
مگر تم فوراً ہی گھر سے چلی گئی تھیں، اسی لیے کچھ بتا نہیں سکا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کچھ دیر تک بات ہوتی رہی اور پھر فون بند ہو گیا۔ فون بند ہونے کے بعد میں کتنی ہی دیر تک بے یقینی کسی کیفیت میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ یقیناً شہریار بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، جبھی تو اس نے دوسرے شہر جا کر مجھ سے رابطہ کیا ہے، ورنہ تو وہ مجھ سے بات ہی کیوں کرتا۔ اس دن میں نے شہریار کا نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کئی دن تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں روز ہی اس کے فون کا انتظار کرنے لگی، مگر میرا یہ انتظار لا حاصل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس دن کے بعد سے مجھے پھر دوبارہ فون نہیں کیا۔ میں جب اس کی جانب سے مایوس ہو گئی اور سوچنے لگی تھی کہ شاید وہ مجھے بھول گیا ہے یا پھر بس وہ وقتی طور پر میری جانب راغب ہوا ہوگا۔ روز ہی سوتے میں کئی طرح کے خیالات مجھے ستاتے تھے۔ پھر مجھے اس کی آنکھیں یاد آتی تھیں جن میں انتہائی لگن اور شوق ہوتا تھا۔ کئی دن تک میں پریشان رہی، مگر اس سے رابطہ کرنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میں اس کی کال کے انتظار میں تھی کہ وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گا۔ ایک دم اس کا فون آ ہی گیا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی کہ وہ اپنے امتحانات میں مصروف ہو گیا تھا، جبھی وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی شکوہ کیا کہ میں نے خود ہی اسے فون کیوں نہیں کیا، اور اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب روز ہی میری اس سے فون پر بات ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے پردے گرتے جا رہے تھے۔ وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے ایسی 100 جڑی باتیں کر جاتا کہ مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے مجھ سے فون پر اظہار محبت کر دیا۔ میں اس کی یہ بات سن کر اپنی جگہ دنگ رہ گئی، کیونکہ اتنی جلدی مجھے اس سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ یوں مجھ سے اتنے کھلے لفظوں میں اظہار محبت کرے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اس کا لہجہ اور اس کی جھجک دیکھ کر مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنے جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت ابھی سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہے، مگر تمہیں بات بتانے کی مجھ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہو سکی۔ میں سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کا یہ سوال سن کر میرے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں، کیونکہ فطری شرم و حیا کے سبب میں اسے اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہاری خاموشی کو تمہاری رضامندی سمجھوں؟ اس کی اس بات پر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور میں نے فون کاٹ دیا۔ یہاں سے میری اور شہریار کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس دن تو ہماری زیادہ بات نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محبت کی کلی اب کھل کر پھول بن چکی تھی۔ میں نے شہریار پر اور اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا، اور اب میں اس راہ سے پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹنا چاہتی تھی، بلکہ اس کے سنگ میں محبت کے نئے جذبوں سے آشنا ہونا چاہتی تھی۔ مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کو کیا منظور ہے۔ میں تو بس محبتوں کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس محبت کا میری آنے والی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ میری اور شہریار کی محبت فون پر پروان چڑھتی رہی۔ ہم دونوں کے درمیان محبت کے ہزاروں قسمیں وعدے ہو گئے، ساتھ جینے مرنے کی قسم بھی کھا لی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمارے گھر والے اس رشتے پر ضرور راضی ہو جائیں۔ بظاہر تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں دکھتا تھا کہ گھر والے ہمارے ساتھ پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ شہریار کے گھر والوں کو میرے گھر والے سالوں سے جانتے تھے، سالوں کی محلے داری تھی۔ شہریار کی امی میری امی کی بہت اچھی دوست تھیں۔ امی اپنے گھر میں کچھ بھی بناتی تھیں تو وہ ضرور ان کے گھر بھیجا کرتی تھیں، اور شہریار کی بہن تو میری بہت اچھی دوست تھی۔ اسی لیے میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہماری شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر آئے گا میرے لیے رشتہ بھیج دے گا، اور میں نے اس کے اس وعدے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک شہریار سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی کہتا میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرتی تھی۔
اسی لیے میں نے سوچ دیا تھا کہ شہریار مجھے ہر حالت میں اپنا بنا لے گا۔ یوں کئی سال ہماری محبت فون پر پروان چڑھتی رہی۔ شہریار تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے شہر میں رہا اور میں اس کا انتظار کرتی رہی، اور ساتھ ہی میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ میرے گھر والے لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں تھے، بلکہ میرے ابو تو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں پڑھ لکھ جائیں، اسی لیے ابو مجھے بھی پڑھا رہے تھے۔ پڑھائی کے معاملے میں میرے گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے بآسانی اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور دوسری جانب شہریار نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے شہر واپس آ جائے گا۔ میں شہریار کے آنے کے دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ میری دوست کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میں اور شہریار ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی ہماری اس محبت سے واقف تھی اور مجھے خوشی خوشی اپنی بھابھی بنانے کو تیار تھی۔ وہ اکثر مجھے بتاتی تھی کہ شہریار مجھے کافی عرصے سے پسند کرتا ہے۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر مغرور ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر شہریار فون پر مجھ سے 2 معنی باتیں کر جایا کرتا، جسے سن کر میں بری طرح سے جھیپ جایا کرتی تھی یا پھر خاموشی اختیار کر لیتی تھی، مگر اس کے جذبات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اس کی مجھ سے محبت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اس محبت کو پا کر میں مغرور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان حد سے زیادہ محبت کرے تو انسان مغرور ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی شہریار کے واپس آنے میں کچھ دن باقی تھے۔ میں لمحہ لمحہ گن کر گزار رہی تھی۔ ایک دن میری امی نے مجھ سے کہا کہ شام کو تمہاری پھپھو اور باقی خاندان والے آئیں گے، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ آج سے پہلے کبھی بھی امی نے مجھے خاص طور پر تیار ہونے کی تاکید نہیں کی تھی۔ میں نے اچنبھے سے امی کو دیکھا، کیونکہ امی آج ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میرے اس طرح دیکھنے پر امی نے مجھے بتایا کہ پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، جس پر ابو نے حامی بھر لی ہے، اور اب پھپھو باقاعدہ رشتہ طے کرنے آ رہی ہیں۔ یہ سن کر میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے کبھی امی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو امی نے مجھ سے کہے تھے۔ میں تو اپنے سپنوں کا محل سجائے بیٹھی تھی، مگر یہاں تو اس محل کو مقبرے میں تبدیل کرنے کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ امی کے یہ لفظ میری سماعت پر عذاب بن کر نازل ہوئے تھے۔ میں شہریار کی محبت میں اس قدر مگن تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سب کی مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میں یا تو شہریار کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی یا پھر اپنا کمرہ بند کیے سے فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا اس سب کی مجھے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنی امی سے کیا کہوں۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے میں گئی اور شہریار کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ یہ بات سن کر شہریار بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ یوں اچانک ہی میرا رشتہ طے کر دیا جائے گا۔ میں اسے یہ سب بتاتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی، اور وہ مجھے مسلسل خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ غصہ تو مجھے اپنے امی ابو پر آ رہا تھا، جنہوں نے مجھ سے پوچھنا تو بہت دور کی بات مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے بتائے بغیر ہی میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اور آج پھپھو سب کو لے کر رشتہ پکا کرنے آ رہی تھیں۔ شہریار نے مجھے تسلی دی کہ وہ آتے ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا، اور مجھ سے کہا کہ میں بھی جا کر اس رشتے سے انکار کر دوں، ورنہ اگر یہ رشتہ طے ہو گیا تو شاید پھر رشتہ ٹوٹنا مشکل ہو جائے۔ میں شہریار کی بات پر آنکھیں بند کیے ایمان رکھتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنی پھپھو کے بیٹے سے منسلک نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ ابو پھپھو سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میں ڈرتے ہوئے امی کے پاس گئی۔ امی اس وقت رات کی تیاری میں مصروف تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو کیسے منع کروں، مگر مجھے ہمت کرنی ہی تھی۔ امی نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، میں پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور تیوریاں چڑھی تھیں۔ امی نے گھور کر مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے تمہاری رضامندی نہیں پوچھی ہے، تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، پھپھو آج مٹھائی لے کر آ رہی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ سن کر پل بھر میں ہی میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔
نے غصے سے امی سے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میں کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گی۔ امی میری آنکھوں میں بغاوت کی جھلک دیکھ چکی تھیں۔ امی نے میری اس گستاخی پر اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں ہکا بکا اپنے گال پر ہاتھ رکھے امی کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری امی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ امی جہاں دیدہ خاتون تھیں، سمجھ گئی تھیں کہ میں یہ سب کس کی شے پر کر رہی ہوں۔ جب ہی انہوں نے میرے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی مجھے تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے کہا کہ اگر اس بات کی بھنک تمہارے ابو کو لگ گئی تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ جہاں تمہارے ابو نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے وہاں خاموشی سے شادی کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ تمہارے ابو تمہارا وہ حشر کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ امی مجھ سے اس قدر سختی سے پیش آئیں گی۔ شام میں سب مہمان آ گئے۔ میں روتے ہوئے چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے گئی۔ میری پھپھو نے میرے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ ایک آنسو میری آنکھ سے ٹپک کر میری ہتھیلیوں پر گر کے بے مول ہوا تھا۔ سب ہی وہاں خوشیاں منانے میں مگن تھے، مگر جس کے رشتے کی یہ خوشی منائی جا رہی تھی وہی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے ابو کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ میرے ابو پورے خاندان والوں کے درمیان فخر سے سر اونچا کیے بیٹھے تھے۔ دور کہیں میرے اندر ویرانی پھیلتی جا رہی تھی۔ یوں اچانک میری قسمت پلٹ جائے گی، مجھے اس بات کا یقین اب تک نہیں ہو رہا تھا۔ کل تک میں خود کو شہریار کے نام کا سمجھ کر بیٹھی، مگر آج کسی کے نام کی انگوٹھی مجھے پہنا دی گئی تھی اور میں بس خاموشی سے تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ اپنی قسمت کا اختیار ہی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے ماں باپ تو ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیٹیوں کو آزادی تو دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں، انہیں زندگی کی ہر آسائش مہیا کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے بیٹیوں سے ان کی رائے تک نہیں پوچھتے ہیں۔ میں نے شہریار کو سب بتا دیا کہ کس طرح میرے گھر والوں نے زبردستی مجھے کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ شہریار نے مجھے تسلی دی کہ وہ آ کر سب ٹھیک کر دے گا۔ کچھ دن بعد شہریار واپس آ گیا اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے میرے گھر رشتہ بھجوایا۔ شہریار کے میرے گھر رشتہ بھجواتے ہی گھر میں ایک طوفان آ گیا تھا۔ ابو تو اس وقت شہریار کی امی کو نرم لفظوں میں انکار کر دیا، مگر ان کے جانے کے بعد ابو امی بے حد غصہ ہوئے، کیونکہ ابو بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ رشتہ میری مرضی سے آیا ہے، کیونکہ شہریار کی بہن میری بچپن کی دوست تھی اور اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ جب امی ابو غصہ ہو رہے تھے تو میں شہریار کی ہمت دلانے پر ابو کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی اور ابو کو بھی صاف کہہ دیا میں شہریار سے ہی شادی کروں گی۔ میرے اس طرح سے سامنے کھڑے ہونے پر ابو نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر یکدم ہی ان کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ طیش نے لے لی۔ ابو مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، مگر امی نے بیچ میں پڑ کر مجھے بچا لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئیں، اور کمرے میں لا کر انہوں نے مجھ سے سختی سے کہا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ابو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ یہ سن کر میں مزید رونے لگی اور امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب نہیں کریں، میں شہریار کے بغیر مر جاؤں گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ہم نے اس دن کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تم ہمارے سروں پر خاک ڈال دو۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے چلی گئیں، مگر کمرے سے جاتے ہوئے وہ میرا موبائل اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے امی کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر امی نے میری ایک نہیں سنی اور میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ یوں میں گھر میں ہی محدود ہو کر رہ گئی، کیونکہ ابو شہریار کا رشتہ آنے سے بہت غصے میں تھے۔ ابو کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں یوں ایسے محبت کے چکر میں پڑ جاؤں گی۔ ابو کا سوچنا تھا کہ میں نے شہریار سے محبت کر کے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ اس سے پہلے میں انہیں سارے خاندان میں بدنام کروں وہ لوگ میری شادی کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر ابو نے میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ 1 مہینے کے اندر ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور مجھے شہریار سے بات کرنے تک کا کوئی موقع نہیں مل سکا، کیونکہ میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا شہریار سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مجھے مایوں بٹھا دیا گیا تھا
روتے دھوتے میں مایوں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ باپ کی عزت تکنی میری ہی ذمہ داری تھی، مگر مجھے اس بات کا قلق تھا کہ مجھے اپنی محبت نہ مل سکی۔ مایوں والے دن شہریار کی بہن میرے پاس آئی تھی۔ چونکہ ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے تو ان لوگوں کو پتہ چلنا ہی تھا۔ میں نے اپنے باپ کی عزت کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی۔ یوں میں مایوں بیٹھ گئی، مگر جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو شہریار کی بہن نے اپنے فون سے میری شہریار سے بات کروا دی۔ اتنے وقت بعد اس کی آواز سن کر میں بے ساختہ رونے لگی تھی۔ سوئی ہوئی محبت نے دوبارہ سے سر اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب شہریار بھی بے حد اداس اور دل گرفتہ تھا۔ شہریار نے مجھ سے کہا کہ اگر آج رات تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ شہریار کی بہن نے بھی مجھ پر بہت زور دیا کہ میں بس ایک بار اس کے بھائی سے ملنے آ جاؤں۔ میں کسی بھی صورت گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ اگلے دن میری بارات تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو شاید میرے باپ کی عزت بھرے خاندان میں اچھل جاتی۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا، مگر شہریار نے مجھے خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میری دوست نے مشورہ دیا کہ جب رات کو سب سو جائیں گے تو تم اپنے گھر سے کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر آ جانا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور بھائی سے ملاقات کر کے واپس آ جانا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ یہ بہت مشکل تھا اور ایسا کرنا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا، کیونکہ اگر میرے ابو کو بھنک بھی ہو جاتی تو اسی وقت مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ یہ سب کہہ کر میری دوست تو چلی گئی، مگر مجھے ایک عجیب کشمکش میں ڈال گئی۔ میرا دل شہریار سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا تھا، اور وہ محبت جو میں نے اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا دی تھی وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور میں چاہتے ہوئے بھی اس سے دامن نہیں بچا پا رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی، مگر دل پر کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن آخر کار میرے دل کی جیت ہوئی اور میں نے شہریار سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے 3 بجتے ہی میں نے گھر کی دہلیز پھیلانگ لی تھی۔ میں خاموشی سے دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی اور شہریار کے گھر کی جانب گئی۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ شہریار نے ہی کھولا، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے مجھے لے کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ شکل سے ہی پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس کے سامنے بیٹھی روتی رہی۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے وہاں سے واپس جانا چاہا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے اچنبھے سے اسے دیکھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ہوس تھی۔ اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں منع کر دیا، مگر وہ تو جیسے میری کوئی بھی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ بس اس وقت مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میری عزت روندنے کی کوشش کی، مگر میں وہاں سے اپنی عزت بچا کر باہر آ گئی۔ میں روتے ہوئے واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر میں اپنی عزت کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی محبت سے زیادہ اپنے باپ کی عزت عزیز تھی۔ سدے شکر کے گھر سے نکلتے اور گھر میں واپس داخل ہوتے ہوئے مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرے پاس ایک اور دکھ تھا۔ اپنی محبت کو یوں ہوا کے بھیڑ چڑھتے دیکھنے کا دکھ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ اگلے دن میری بارات تھی۔ میرا نکاح کر دیا گیا اور میں بجھے دل کے ساتھ رخصت ہو کے سسرال آ گئی۔ گزری رات کا خوف ابھی تک میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ اگر اس وقت میں ہمت نہیں کرتی اور وہاں سے بھاگتی نہیں تو جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ ابھی میں ان سوچوں میں گھری ہوئی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر میرے شوہر کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ وہ انتہائی غصے میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میں پھٹی پھٹی نسوں سے موبائل کی اسکرین پر چلتی اپنی ویڈیو کو دیکھنے لگی۔
میرے چہرے کا رنگ پل پل بدلتا جا رہا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں۔ کل رات جب میں شہریار کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھی تو شہریار نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ اس ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں شہریار کے کمرے میں موجود ہوں اور اس کے گلے لگی آنسو بہا رہی ہوں۔ قدموں تلے زمین سرک رہی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ میں اس وقت یہی دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر سخت غصے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لہو جھلکتا ہوا مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے گھورتا رہا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج میری بربادی اور رسوائی کا سامان ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے گھر سے امی ابو آ گئے۔ میرے شوہر نے سب کو وہ ویڈیو دکھا دی تھی اور مجھے اسی وقت طلاق دے کر میرے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ میں چند گھنٹوں کی دلہن تھی جس کے دامن پر طلاق کا داغ لگ چکا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ روتے پیٹتے گھر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اسی وقت ابو شہریار کے گھر گئے اور اس سے اس معاملے میں باس پرس کی تو اس نے مان لیا تھا کہ اس نے ویڈیو میرے شوہر کو بھیجی تھی تاکہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور وہ مجھ سے شادی کر سکے۔ اس کی اس قدر ڈھٹائی پر ابو حیران تھے اور میں تو بس سکتے میں تھی۔ کوئی اپنی محبت کو پانے کے لیے اسے یوں سرعام رسوا بھی کر سکتا ہے، اس بات کا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شہریار نے میرے گھر میرے لیے رشتہ بھجوا دیا، مگر سب میرے دل میں شہریار کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جس نے میری عزت کا خیال نہیں کیا وہ مجھے زندگی میں کیا تحفظ دیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی قیمت پر شہریار سے شادی نہیں کروں گی۔ شہریار نے بہت کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح سے اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں، مگر میرا دل اس کی جانب سے خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ایک متعلقہ کی حیثیت سے گزارنے کا فیصلہ کیا جس کا شوہر اسی شادی کی پہلی رات ہی چھوڑ چکا تھا۔ لوگ مجھے ہزاروں باتیں سناتے، میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے، یہاں تک کہ میرے اپنے گھر والے میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر میں نے شہریار کی دلہن بن کر اس کے آنگن میں جانا قبول نہیں کیا۔ شہریار نے مجھے پانے کے لیے مجھے ہی رسوا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آج بھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو اپنے ماتھے پر لگا رسوائی کا داغ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ آج میرے گھر میں میری حیثیت کسی اچھوت کی سی ہے۔ میرے اپنے بھائی بہن مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے ایک غلط قدم اٹھانے نے میری زندگی برباد کر دی۔ آج بھی میں اپنی قسمت پر ماتم کنا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔